السلام علیکم ویورز، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہا کریں۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں نویان تیمور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ابن العربی اور غنی نے تیمور کو چھپایا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے نویان اور اس کا ساتھی شمن جب غار کے پاس پہنچتے ہیں تو ابن العربی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہاں ایک ایسی فضا پیدا ہوتی ہے کہ نویان اور اس کا ساتھی شمن غار کے دروازے کے اوپر رک جاتے ہیں۔ شمن جب نویان غار کے اندر جانے لگتا ہے تو اس کو روک لیتا ہے، کہتا ہے کہ اس غار کے اندر عجیب سی قوتوں کا سایہ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کنی ان کی توجہ ہٹانے کے لیے غار کی دوسری طرف سے نکلتا ہے۔ جب نویان اور اس کا ساتھی شمن اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے تیمور اور ابن العربی غار میں محفوظ رہتے ہیں اور نویان اور شمن اس کو وہاں نہیں ڈھونڈ پاتے۔ دوستو، ایک طرف تو آپ دیکھنے والے ہیں اللہ کے ذکر کے زیر اثر نویان وہاں سے چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھنے والے ہیں تیمور اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہوش میں آ جاتا ہے۔ تیمور کے ہوش میں آنے کے بعد ابن العربی اور اسحاق بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ تیمور ہوش میں آ کے اب وہ ارطغرل کی بے گناہی کو ثابت کر دے گا۔ ویورز، دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ ارطغرل کو سزا دینے کے لیے تو درگا قبیلے کے اندر عدالت قائم کی جا رہی ہے۔ مہردین جو سردار اعلیٰ بھی ہے وہ عدالت کی سربراہی کرنے والا ہے، جو کہ ویسے ہی ارطغرل کا پکا دشمن ہے۔ اب دیکھنے والے ہیں عدالت کی کارروائی شروع ہوتی ہے تو مہردین ارطغرل سے کہتا ہے کہ تم پہ جو الزام ہے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تم نے ایک ریاست کے وزیر کو قتل کیا ہے، دوسرا تم نے درگا قبیلے کے فوجیوں کے سربراہ کو قتل کر دیا ہے، اور تیسرا تم نے اس قبیلے کے سپاہی کو ہم سب کے سامنے ختم کر دیا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہنا چاہو گے؟ آپ دیکھیں گے ارطغرل کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو مجھ پہ الزام لگائے، میں عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں، اگر میں نہ چاہتا تو مجھے کوئی بھی پکڑ کے یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ ارطغرل اپنے قبیلے کے سرداروں کو کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے میں نے تلوار پکڑی ہے میں نے آج تک کسی معصوم کا قتل نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے میں نے کوکابش کو قتل کیا ہے کیونکہ وہ اس قبیلے کا غدار تھا، اس کے علاوہ باقی دونوں قتل صرف مجھ پہ الزام لگانے کے لیے لگائے جا رہے ہیں، میں اس کے اندر بالکل شامل نہیں ہوں۔ آپ دیکھیں گے ارطغرل کی باتیں سننے کے بعد تو درگا قبیلے کے سردار جو کہ حیمات ان کے بھائی بھی ہیں، وہ ارطغرل سے کہتے ہیں کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوکابش غدار تھا؟ تمہارے پاس اس کی غداری ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت ہے؟ جس کے جواب میں آپ دیکھیں گے ارطغرل کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ تیمور کے ساتھ جتنے بھی سپاہی گئے تھے سارے مارے گئے ہیں، صرف کوکابش واپس بچ کے آیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نویان نے باقی سارے سپاہیوں کو مار دیا ہو اور صرف کوکابش کو زندہ چھوڑ دیا ہو؟ ارطغرل ان کو بتاتا ہے کہ کوکش نویان کا آدمی ہے اور نویان نے کوکابش کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تیمور کی موت کا الزام مجھ پہ لگا سکے۔ آپ دیکھیں گے صرف یہی نہیں، ارطغرل کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں بہت سارے غداروں کے سر قلم کیے اور میں جانتا ہوں کون سا غدار کیسا ہے۔ ارطغرل ان کو بتاتا ہے کہ صرف کوکابش ہی غدار نہیں تھا بلکہ ہم سب میں بیٹھا موجود کرابک بھی ایک غدار ہے جو نویان کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کرابک جب یہ سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہاری یہ کہنے کی جرت کیسے ہوئی کہ میں غدار ہوں؟ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو ورنہ تم مجھ پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ دیکھیں گے مہردین جو کہ سردار اعلیٰ بھی ہے وہ ارطغرل کو کہتا ہے کہ تم ریاست کے خلاف اور اس کی تمہیں بہت کڑی سزا مل سکتی ہے۔ کرابک ارطغرل سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ میں غدار ہوں اور میں منگولوں کے لیے کام کر رہا ہوں؟ اب دیکھیں ارطغرل کہتا ہے میرے پاس ابھی تو کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن میں بہت جلد اس بات کا ثبوت ڈھونڈ لوں گا کہ تم منگولوں کے لیے کام کر رہے ہو۔ اب دیکھیں گے کرابک یہ سننے کے بعد کہتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ جو سلطنت کا وزیر ارتکش قتل ہوا ہے اس کو تم نے قتل کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کرابک مہردین سے اجازت لیتا ہے کہ میں گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کرابک ایک لڑکے کو پیش کرتا ہے جو سلطنت کے وزیر ارتکش کا سپاہی ہوتا ہے۔ وہ سب کو بتاتا ہے کہ جب ارتکش کو مارا گیا تب میں نے دیکھا کہ ارطغرل کو میدان جنگ میں نے تب دیکھا کہ ایک بندے کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا تھا۔ ارطغرل یہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ ہاں بالکل وہیں پہ تھا، کیونکہ اتاب ارتکش مجھ سے ملنا چاہتا تھا اس لیے میں وہاں پہ پہنچا تھا، لیکن جب میں پہنچا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، سارے سپاہی مارے جا چکے تھے اور ارتکش مجھے وہاں کہیں پہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ سننے کے بعد مہردین ارطغرل سے کہتا ہے کہ تم تو جلا وطن تھے، تم وہاں کیا کر رہے تھے اور اتاب ارتکش کو تم سے کیا کام تھا وہ جو تم سے ملنا چاہتا تھا؟ ویورز، آپ دیکھنے والے ہیں عدالت کی کارروائی کے بعد مہردین جو کہ جج ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ عدالت اپنے فیصلے پہ پہنچ چکی ہے۔ ارطغرل جس نے اتاب ارتکش کو
को मारा, तैमूर उसके साथियों का कत्ले आम किया और कोकाबश जो इस सब से बच के वापस आ गया था, अर्तुगरुल ने हम सब के सामने उसकी गर्दन उड़ा दी। इस सब के इल्जामात अर्तुगरुल पे साबित होते हैं और इसलिए अभी इसी वक्त अर्तुगरुल को सजाए मौत दी जाती है, वो भी इस खैमे के सामने, सब कबीले वालों के सामने। ये फैसला सुनने के बाद अर्तुगरुल के कबीले के सरदार कहते हैं कि अर्तुगरुल मासूम है, अर्तुगरुल ने किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन आप देखने वाले हैं फैसला हो चुका है और अब बदल नहीं सकता। व्यूअर्स, आप देखने वाले हैं इस फैसले के बाद अर्तुगरुल को खैमे से बाहर लाया जाता है। आप देखने वाले हैं इस सब के बाद गुलदारो महरदीन से कहता है कि क्या आप लोगों ने इस अदालत की कार्रवाई के बारे में सुल्तान अलादीन को बताया है? वो अर्तुगरुल को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अगर उनको इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा नाराज होंगे, इसलिए अर्तुगरुल को फांसी देने से पहले उनको बता देना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे महरदीन कहता है कि सारी कार्रवाई सामने है, अर्तुगरुल इस सब में कसूरवार साबित हो चुका है, इसलिए हम इस सजाए मौत को नहीं रोक सकते। आप देखेंगे गुलदारो और हाइमा खातून इसको रोकने के लिए अपनी तलवार निकालने ही वाले होते हैं कि महरदीन के कुछ सिपाही अंदर आते हैं और वो गुलदारो और हाइमा खातून की गर्दन के ऊपर तलवार रख लेते हैं ताकि वो बाहर आके इस फांसी को रोक ना सके। आप देखने वाले हैं फांसी की सारी तैयारियां जब कंप्लीट हो चुकी होती हैं तो कैरावेक तो दुर्गा कबीले के सरदार को तलवार देता है ताकि अर्तुगरुल की गर्दन को उतारा जा सके। आप देखने वाले हैं अर्तुगरुल के मामू अर्तुगरुल को खत्म करने वाले हैं, तभी आप देखेंगे सलजाना खातून जिसने अर्तुगरुल के साथियों को अपने पास छुपाया होता है, वो उनको कहती है कि जल्दी से निकलो और अर्तुगरुल को बचाओ। आप देखेंगे बाबर, रोशान और गुलनूर वहां से निकलते हैं और वो उस मैदान की तरफ भागते हैं जहां अर्तुगरुल को फांसी दी जा रही होती है। जैसा कि आप जानते हैं अर्तुगरुल का पहले ही प्लान होता है कि अगर फैसला उसके खिलाफ आया तो वो यही कुछ करेगा। अर्तुगरुल को जब यह पता चलता है कि उसके साथी आ गए हैं तो वो भी उठ खड़ा होता है और वो दुर्गा कबीले के सरदार को धक्का दे के गिरा देता है। उसके बाद वो सारे सिपाहियों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। इस तरह अर्तुगरुल सजाए मौत से बच जाता है, लेकिन अभी तक वो कबीले से बाहर नहीं गया। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आपका क्या ख्याल है? क्या अर्तुगरुल कबीले से बआसानी निकल जाएगा या तैमूर जो कि होश में आ चुका है वो टाइम पे वहां पहुंच जाएगा? आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इस ड्रामा अर्तुगरुल गाजी की। अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली एपिसोड मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।